السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم کر رہے ہیں سورۃ العلق۔ علق جو ہے وہ خون کے لوتھڑے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو علق یعنی کہ خون کے لوتھڑے سے بنایا گیا ہے۔ سورۃ العلق جو ہے وہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر پہنچے اور فرمایا اقرأ یعنی کہ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے کر پوری قوت سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، اور پھر چھوڑ کر فرمایا اقرأ یعنی کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری یعنی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سے دبایا اور پھر فرمایا کہ اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب بھی یہی جواب تھا، یعنی کہ 3 بار یہی چیزیں دہرائی گئی، اور پھر تیسری بار یہ 5 آیتیں فرمائی گئی، جس میں تھا اقرأ آپ پڑھیے، بسمی نام سے، ربی کا اپنے رب کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، خلق پیدا کیا، انسانا انسان کو، من سے، علق جمع ہوئے خون سے، اقرأ پڑھیے، وربک اور آپ کا رب، اکرم بڑا کریم ہے، الذی جس نے، علامہ علم سکھایا، بالقلم قلم سے، علامہ سکھایا، انسانا انسان کو، معلم جو نہ، یعلم وہ جانتا تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرأت کا ادب سکھلایا گیا کہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس ذات کا نام لے کر پڑھیں جو سب کا خالق ہے، یعنی کہ یہاں پر فرمایا گیا ہے نا کہ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو، جمع و خون یا خون کے لوتھڑے سے، یعنی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے خون کے لوتھڑے سے انسان کو شکل و صورت کے ساتھ ساتھ عقل و شعور بھی عطا کیا، اور یہ آپ کے رب کا ہی کرم ہے جس نے علم سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے شکل و صورت کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور علم سے بھی نوازا۔ اگر انسان اس چیز پر غور و فکر کرے تو انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور باعث نفع ہے۔ اس کے بعد ہے کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، انسان لایطغی سرکشی کرتا ہے، اور رآہ کہ دیکھتا ہے خود کو، استغنی بے پرواہ یا بے نیاز، یعنی کہ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز یا بے پرواہ سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا علم انسان کو اپنے آپ ہی آ گیا۔ ان بے شک، الی طرف، ربی کا اپنے رب کے، رجع لوٹنا ہے، بے شک ہر انسان کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور ایتا کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ جو، ینہا روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اس سے مراد وہ بندہ ابو جہل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا اور کہتا کہ اگر اب کہ میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر کچل دوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا اگر میرا اللہ چاہے تو تیری گردن ہی توڑ دے۔ تب اس نے کہا کہ میری گردن کون توڑ سکتا ہے، میرے پاس تو میری پوری مجلس ہے، یعنی پورا شہر مکہ میرا ہے، کیونکہ وہ وہاں کا سردار تھا۔ اس لیے اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانے، اگر نماز پڑھنی نہیں چھوڑی تو میں اپنی پوری مجلس کو بلا لوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے سمجھتے ہیں۔ اور ایتا بھلا دیکھو، ان اگر، کانا ہوتا، اعلیٰ پر، ہدا ہدایت پر، یعنی کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او یا امارا حکم دیتا، بالتقوی پرہیزگاری کا، یا وہ بھی پرہیزگاری کا حکم دیتا، یا وہ ایمان لے آتا کیونکہ وہ وہاں کا سردار تھا۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کے پیچھے کتنے لوگ ایمان لے کر آتے اور اس کا ثواب بھی ابو جہل کو ملتا۔ اور ایتا بھلا دیکھیں، ان اگر، کذبا اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، یعنی وہ باز نہیں آیا، اس نے پھر بھی جھٹلایا اور منہ موڑا اسلام سے۔ علم یعلم کیا نہ جانا، بأن کہ اللہ یرا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر باز نہ آیا، لنسفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ
پیشانی کے بالوں سے، ناسیاتن پیشانی، کاذباتن جھوٹی، خاطئاتن گنہگار، یعنی اگر وہ اب بھی باز نہ آیا تو ہم ضرور قیامت کے دن اسے پیشانی کے بال یعنی کہ ماتھے کے بالوں سے گھسیٹیں گے، اور وہ پیشانی جو اس کی جھوٹی اور گنہگار ہے۔ فَلْيَدْعُ پس وہ بلا لے، نادیہ اپنی مجلس، سَنَدْعُ ہم بلاتے ہیں، زبانیہ اپنے پیادے یا فرشتوں کو، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکی دی تھی نا کہ ہم اپنی مجلس کو بلا لیں گے، تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ بھلے اپنی مجلس کو بلا لے لیکن جب ہمارے فرشتے آئیں گے نا تو پوری مجلس کہیں کام نہیں آئے گی۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ اس کی بات نہ مان، وسجد اور سجدہ کر لو، واقترب اور نزدیک ہو جاؤ، یعنی کہ ہرگز اس کی بات نہ مانو اور اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ قیامت تک اس نیکی کے ذریعے ہم اور آپ ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔